اور اب کچھ دیگر لوگ ان کا خیر مقدم کریں گے. میں سب سے پہلے بنات کی جانب سے عطرہ نقوی صاحبہ، تسنیم کوثر صاحبہ اور ڈاکٹر سفینہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تینوں تشریف لائیں اور بنات کی طرف سے ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ صرف بنات کی نمائندگی کے لیے، حالانکہ بہت تسنیم کوثر صاحبہ تشریف نہیں رکھتی ہے. میں ڈاکٹر وسیم راشد سے گزارش کرتا ہوں پہلے آپ اپنا گلدستہ بعد میں دیجیے گا، پہلے بنات کی طرف سے خیر مقدم کیجیے. آئیے. یہ ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ اپنی طرف سے گلدستہ لے کر آئی ہیں. یہ گلدستہ بھی وہ پیش کر رہی ہیں، کر رہی ہیں ڈاکٹر وسیم راشد صاحبہ. اہالیان میرٹھ کی طرف سے ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب. 8 سیمینار اس انسٹیٹیوٹ نے منعقد کرائے. تقریباً اتنے ہی مشاعروں کا اہتمام کیا گیا اور اس کے 6 ایوارڈ جو ہیں وہ اب تک پیش کیے جا چکے ہیں. تو 5 ایوارڈ دیے جا چکے ہیں اور یہ 6واں ایوارڈ ہے جو آج ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. نگار عظیم صاحبہ سے آپ سب واقف ہیں، ان کے تعارف کی میں جسارت کروں گا تو بہت سی باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں وہی انہی کا اعادہ ہوگا. لیکن پھر بھی یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ نے جب سے قلم ہاتھ میں لیا تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ان کا یہ سفر جاری رہا اور یہ سفر آج اس منزل پر ہے کہ ان کے 3 افسانوی مجموعے، عکس سے ان کے افسانوی کتابوں کا آغاز ہوا تھا، بعد میں کہن ان کا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، اس کے بعد عمارت افسانوی مجموعہ منظر عام پر آیا، اور گرد آوارگی جو ان کا سفر نامہ ہے وہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے. سعادت حسن منٹو سرمایہ فکر و فن ان کی ایک اور کتاب ہے اور انہوں نے تحقیق بھی کی ہے منٹو کے موضوع پر. بہادر شاہ ظفر پر مونوگراف لکھا اور کئی کتابیں، خاص طور سے ان کے والد محترم جو خود بہت اچھے شاعر تھے، ماہر عروض تھے، ان کی بھی کئی کتابیں ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ نے ترتیب دی ہے یا ان کی تعلیم کی ہے. اس میں عروض پر بھی کتابیں شامل ہیں، علم البیان پر بھی کتاب ہے، ان کا شعری مجموعہ بھی ہے جو ترتیب دیا گیا ہے. اسی طرح جو عظیم بھائی جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، عظیم صدیقی صاحب نگار باجی کے شوہر، ان پر ان کا جو مواد تھا، جو ان کے مضامین تھے، وہ بھی ترتیب دیے ہیں ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ نے، وہ جو کہہ گئے قربان سے. اب اس کتاب پر جو مضامین لوگوں نے لکھے ہیں وہ کتاب بھی زیر ترتیب ہے، وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے. اس کے علاوہ بے شمار کام ہے ان کا. بنات، اور انہوں نے اپنے جو ہم خیال خواتین ہیں ان کے ساتھ بنات کا قیام کیا، اس کی صدر ہیں. اور بس میں ہم قلم پہلے بنائی تھی ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب اور نصرت صاحب اور یہاں بیٹھی ہے شمع باجی، ان کے ساتھ انور نصرت باجی اور شمع افروز زیدی صاحبہ. تو بہت سے کام ہیں. تو اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے محسوس کیا کہ ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے. اور یہ اچھا ہے کہ اگر میرا ایک شعر ہے کہ فنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے، فنکار چاہتا ہے کہ دادے ہنر ملے، کچھ لطف اور آئے اگر وقت پر ملے. تو یہ کاموں کی جو ستائش ہے، جو صلہ ہے، اگر یہ وقت پر ہو جائے تو اس میں خوش بھی ہوتا ہے فنکار. اس کے بعد تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا دنیا میں، ہم نہیں معلوم پھر کیا حال ہوتا ہوگا، تب وہ عالم غیب کی باتیں ہیں. تو یہ اچھا عمل ہے کہ انسان کی زندگی میں ان کی خدمات کا اعتراف ہونا چاہیے. اور میں مبارکباد پیش کروں گا پروفیسر فاروق بخشی صاحب کو اور راجستھان اردو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو کہ انہوں نے ایک طرح سے یہ ڈاکٹر نگار عظیم صاحبہ کو ایوارڈ کے لیے منتخب کر کے
پوری جو ہماری افسانوی برادری ہے اور خاص طور سے جو خواتین قلم کار ہیں، وزن ہم قلم ہے، یہ بنات ہے، اور اہلیان دہلی ہیں، اہلیان اوکھلا ہیں، اہلیان بٹلہ ہاؤس ہیں، تو پوری سب پر آپ نے جو ہے یہ ایک طرح سب کا اعزاز کیا ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ آپ تعارفی کلمات پیش کریں، کیونکہ ڈائریکٹر ہیں ہمارے پروفیسر فاروق بخشی صاحب، یہ مزید اس پروگرام کی جو غرض و غایت ہے، جو ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔